بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ ایک دفعہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کھلی کچہری کے اندر لوگوں کے مسائل حل کر رہے تھے کہ اتنے میں باہر کسی عورت کی رونے کی آوازیں آنے لگیں۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے کانوں تک اس عورت کی آواز پہنچی تو سلطان نے بغور باہر کی طرف دیکھا تو کھلی کچہری کے اندر سناٹا چھا گیا اور تمام لوگوں کا رخ دروازے کی طرف ہو گیا۔ سلطان نے حکم دیا کہ ابھی باہر جا کر دیکھو کہ کون عورت ہے اور اس کے ساتھ آخر کیا زیادتی ہوئی۔ اور اس کی عورت کی آواز اتنی درد والی تھی کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بہت پریشان ہو گئے۔ اس عورت کو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے حاضر کیا گیا۔ جیسے ہی اس عورت کو سلطان کے سامنے حاضر کیا گیا تو اس عورت کے سکرٹ کپڑے پھٹے ہوئے تھے، حتیٰ کہ اس کا آدھا جسم دکھائی دے رہا تھا۔ سلطان نے اپنی نظریں جھکا لیں اور اسی وقت ایک قدیر کو حکم دیا کہ اس پر چادر لپیٹی جائے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے حکم دیا کہ اس عورت کو اندر لے جاؤ اور اس کو اچھا سا لباس پہنا کر باہر لاؤ۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ خواتین کی بہت عزت کرتے تھے۔ وہ قلیز اس کم عمر خاتون کو اندر لے گئی تو جب اندر جا کر پتہ چلا تو اس وقت کوئی ایسا لباس موجود نہیں تھا جو کہ اس خاتون کو پہنا جائے۔ عصمت الدین خاتون نے جب یہ سارا معاملہ سنا تو اس نے اپنا قیمتی لباس نکال کر دیا اور کہا کہ اس لڑکی کو پہنا دو۔ قدیر نے کہا کہ ملکہ یہ بہت قیمتی لباس ہے جو کہ آپ نے بڑے شوق سے بنوایا ہے۔ تو ملکہ عصمت الدین خاتون نے کہا کہ یہ سلطان کا حکم ہے اور میں سلطان کے حکم کے لیے جان قربان کر سکتی ہوں، یہ لباس تو کچھ نہیں۔ اس عورت کو قیمتی لباس پہنا کر باہر لایا گیا۔ وہ عورت جیسے ہی سلطان کے سامنے حاضر ہوئی تو اس نے کہا، سلطان معظم، آپ میرے بارے میں ذرا نہیں جانتے، نہ ہی آپ یہ جانتے ہیں کہ میں کتنی گناہ گار ہوں، ایک بیکاری عورت ہوں۔ آپ نے یہ سمجھے بغیر مجھے اتنا قیمتی لباس پہنانے کا حکم دے دیا۔ اس طرح کا ظرف زندگی میں پہلی بار دیکھا، شاید میں یہاں بہت پہلے آ جاتی۔ سلطان نے کہا کہ ہماری نظر میں نہ کوئی امیر ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی غریب ہوتا ہے، ہم اللہ کے بندے ہیں اور تمام مسلمان اسی کی عبادت کرتے ہیں۔ یہ سن کر وہ عورت چیخنے چلانے لگی۔ اس کی درد بھری آواز سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، اے خاتون، بتاؤ تمہارے ساتھ کیا زیادتی ہوئی؟ اس نے کہا، سلطان، کیا آپ میرے سوال کا جواب دے سکتے ہیں؟ یہ سن کر سلطان نے کہا کہ بتاؤ کیا ہوا خاتون؟ اس نے درد بھرے لہجے میں کہا، سلطان معظم، میں بہت بڑی گناہ گار ہوں، میں ایک بدکار عورت ہوں اور حتیٰ کہ 5 آدمیوں کی قاتل بھی ہوں، کیا میری بخشش ہو سکتی ہے؟ یہ سن کر تمام لوگ چونک گئے اور ایک قاتل اور بدکار عورت سلطان کے سامنے آنے کی جرت کیسے کر سکتی ہے؟ سلطان نے اس عورت کو کہا کہ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ تو اس عورت نے کہا، سلطان معظم، بے شک میں بدکار تو ضرور تھی لیکن قاتل کبھی نہیں تھی، لیکن اپنی جان بچانے کی خاطر مجھے قتل کرنا پڑا۔ یہ سن کر سلطان نے کہا کہ تم اپنی بات تفصیل سے بتاؤ۔ اس نے کہا، سلطان معظم، میری شادی ایک مزدور سے ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بیٹا دیا۔ میرا بیٹا جب 2 سال کا ہوا تو میرا شوہر کسی حادثے میں زخمی ہو گیا اور حتیٰ کہ اتنا زخمی ہوا کہ وہ اب کمانے کے قابل نہیں۔ لہٰذا جب میں نے اپنے شوہر اور اپنے بچے کو بلکتا دیکھا تو مجھ سے رہا نہ گیا اور میں بھیک مانگنے کے لیے باہر نکل پڑی۔ لیکن میں جس کے پاس بھی بھیک مانگنے کے لیے جاتی وہ بھیک دینے کے مطالبے میں مجھ سے میرے جسم کا تقاضا کرتا۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے بے انتہا حسن سے نوازا، لہٰذا چند دن بھوک سہنے کے بعد مجھے پتہ چل گیا کہ اگر اس دنیا میں زندہ رہنا ہے تو اپنے جسم کو بیچنا پڑے گا، اور اس کے بعد میں نے اپنے جسم کو بیچنا شروع کر دیا۔ کبھی میں کسی تاجر کے پاس اپنے جسم کو بیچتی تو کبھی کسی قاضی کے پاس تو کبھی کسی ذمہ دار کے پاس۔ ایک دن مجھے ایک وڈیروں کی طرف سے پیغام ملا کہ اس نے مجھے اپنے ڈیرے پہ بلایا اور کہا کہ فلاں ڈیرے پہ آ جاؤ، تمہیں میرے ساتھ ایک رات گزارنے کے بدلے میں 500 سونے کے سکے دیے جائیں گے، لہٰذا تم ایک رات کے لیے میرے ساتھ 500 سونے کے سکے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ میں اس کے ڈیرے پر پہنچ گئی۔ میں بہت خوش تھی کہ ایک رات کے 500 سونے کے سکے مل جائیں گے، یہ میری ساری زندگی کی کمائی سے بھی زیادہ تھی۔ لہٰذا جب میں اس ڈیرے پر پہنچی تو میں نے اس ڈیرے کو کہا کہ بے شک میں کئی لوگوں کے ساتھ سو چکی ہوں، لہٰذا ایک رات کے 500 سونے کے سکے لوں گی۔ یہ سن کر وڈیرے نے کہا کہ تم ٹھیک کہہ رہی ہو۔ وہ وڈیرا مجھے ایک ہال کے اندر لے گیا۔ میں جیسے ہی اندر داخل ہوئی تو باقی 5 آدمی شراب میں دھت بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے وڈیرے سے کہا کہ یہ کون ہے؟ تو اس نے کہا کہ یہ سب میرے دوست ہیں، اس ایک رات میں آپ نے ان تمام لوگوں کو اپنے جسم سے لطف اندوز کرانا ہے۔ میں نے اس وڈیرے کو کہا کہ تمہارا اور میرا مطالبہ صرف ایک تمہارے ساتھ ہوا تھا، ان 5 آدمیوں کے سامنے میں اپنا جسم نہیں پھیلا سکتی۔ اس وڈیرے نے کہا کہ 500 سونے کے سکے تمہیں کس چیز کے مل رہے ہیں؟ تمہیں ایسا کرنا پڑے گا۔ میں نے وڈیرے کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ جب میں نے اس کی بات کا انکار کیا تو مجھے پتہ چل گیا کہ اب یا تو مجھے اپنا جسم حوالے کرنا پڑے گا یا پھر میری جان جائے گی۔ میں نے اسی وقت خنجر نکالا اور لڑتے ہوئے میں نے ان 5 آدمیوں کو شراب کے نشے میں دھت
خنجر سے ان کے گلے کاٹ دیے۔ کسی خنجر سینے میں لگا تو کسی کی گردن میں، اور سب کے سب مر گئے۔ ایک کو خنجر تھوڑا گہرا نہیں لگا اور وہاں سے بھاگتے ہوئے اس نے خنجر میرے سینے میں گھونپ دیا، لیکن میں خوش قسمت تھی کہ اس نے جس جگہ خنجر مارا اس جگہ میرا دل نہیں تھا، لیکن میرا دل قدرت کی بنائے گئے نظام کی وجہ سے دائیں طرف ہے۔ اگر میرا دل بائیں طرف ہوتا تو شاید میں بھی موقع پر ہی مر جاتی، لہٰذا مجھے زخم تو ضرور ملا لیکن میری جان بچ گئی۔ میں باہر نکلی تو ایک بزرگ چرواہا گزر رہا تھا۔ اس نے مجھے زخمی حالت میں دیکھا تو اس نے مجھے اپنے گدھے پر بٹھایا اور اپنے گھر لے گیا۔ اس نے میری دیکھ بھال کی اور میرے زخم کو داغا، اور چند دن اس کے پاس گزارنے کے بعد میرے زخم میں بہتری آئی۔ جاتے ہوئے اس چرواہے نے مجھے، جو کہ ایک بزرگ تھا، اس نے مجھے ایک چادر لپٹائی اور کہا کہ میرے پاس کسی خاتون کے کپڑے نہیں، کیونکہ میں ایک اکیلا بوڑھا بزرگ ایک جھونپڑی میں رہتا ہوں، لہٰذا تم اس چادر کو لپیٹ کر اپنے گھر چلی جاؤ۔ سلطان معظم میں چادر لپیٹ کر تھوڑا سا باہر نکلی تو دیکھا کہ ایک اور بیکاری سردی میں بیٹھا ٹھٹک رہا تھا۔ میں نے وہ چادر بھی اس کے حوالے کر دی، لیکن میرے دل میں ابھی تک وہ تڑپ تھی اور دل میں سوچ رہی تھی کہ میرے مالک، اگر خنجر میرے سینے میں دل میں لگ جاتا تو نہ ہی مجھے توبہ کرنے کا موقع ملتا اور نہ ہی پیچھے میرا بیٹا اور میرا شوہر بھوک سے مر جاتے۔ میں یہ دل ہی دل میں اللہ کا شکریہ ادا کر رہی تھی اور توبہ کر رہی تھی، لیکن میرے دل میں ایک یہ سوال تھا کہ کیا اتنے بڑے گناہ گار کو اللہ تعالیٰ معاف کر سکتا ہے؟ اور اسی سوال کے لیے میں یہاں سے گزری تو مجھے پتہ چلا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کھلی کچہری کے اندر موجود ہیں، اور میں دوڑتی ہوئی آپ کے پاس آ گئی۔ سلطان معظم، کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ مجھے معافی مل سکتی ہے؟ کیا میں ان گناہوں کی توبہ کر سکتی ہوں؟ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ مسکرانے لگے اور کہا، اے خاتون، کہ میں تمہیں ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں۔ اس واقعے کو سننے کے بعد مجھے یقین ہے کہ تمہیں میری بات سمجھ میں آ جائے گی۔ تمام لوگ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف دیکھنے لگے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ سلطان نور الدین زنگی کی دور حکومت میں 12 سال کا تھا۔ اس وقت میں ایک مدرسے میں تعلیم حاصل کر رہا تھا۔ اسی شہر میں ایک عورت جو کہ بہت ہی خوبصورت اور حسین و جمیل اور لاجواب تھی۔ اس عورت کو اللہ تعالیٰ نے بہت حسن سے نوازا تھا۔ ہرن جیسی آنکھوں والی لڑکی اس پورے شہر میں اس جیسی کوئی موجود نہیں تھی، اور اتفاق کی بات ہے کہ وہ عورت بھی غربت سے تنگ آ کر اس نے بھی اپنا جسم بیچنا شروع کر دیا، لیکن اس کا کاروبار اتنا سستا نہیں تھا۔ وہ اپنا جسم بڑے بڑے وزیروں، بڑے بڑے قاضیوں اور حتیٰ کہ بڑے بڑے تاجروں کے پاس بیچتی تھی۔ اس کے حسن کی شہرت نہ صرف مصر میں پھیلی بلکہ پورے عرب میں مشہور ہو گئی۔ اس کے حسن کی شہرت سن کر ایک دفعہ اس کو ایک شہزادے نے خط لکھا، جس میں اس نے لکھا کہ میں فلاں دن حج کے لیے ایک قافلے کے ساتھ روانہ ہونے والا ہوں۔ اگر تم اس قافلے کے ساتھ میرے پاس آ جاؤ تو میں تمہیں اتنی دولت سے نوازوں گا کہ تمہاری ساری زندگی کسی اور کے ساتھ سونے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اس عورت کے دل میں لالچ آ گیا اور اس نے سوچا کہ اگر ایک رات کی اتنی دولت ملے گی کہ میرا ہر خواہ پورا ہو جائے گا۔ اس عورت نے تیاریاں شروع کر دیں۔ اس قافلے کے اندر 1-2 تاجر بھی موجود تھے، لیکن انہوں نے بھی تجارت کے بعد حج کے لیے جانا تھا۔ اتنے بڑے قافلے میں صرف ایک ہی لڑکی تھی جو کہ اس شہزادے کے پاس فاحشت کا کام کرنے جا رہی تھی۔ تمام لوگ راستے میں لبیک اللہم لبیک کہتے ہوئے خوشی کے ساتھ جا رہے تھے۔ کوئی کہہ رہا تھا کہ میں جا کر اپنے اللہ سے اپنے سارے گناہوں کی معافی مانگوں گا، تو کوئی کہہ رہا تھا کہ میں اپنی بیٹی کے لیے اس کے اچھے نصیب کی دعا مانگوں گا۔ سارے راستے میں اس قافلے والوں کی باتیں اس عورت کے دل پر لگتی رہیں۔ ایک طرف وہ سوچتی کہ میں کس مقصد کے لیے جا رہی ہوں، اور دوسری طرف یہ لوگ کس مقصد کے لیے جا رہے ہیں۔ ان کی باتیں اس عورت کو بہت زیادہ متاثر کر رہی تھیں۔ اس خط میں شہزادے نے لکھا کہ فلاں مقام پر میرے شاہ سوار موجود ہوں گے، وہ تمہیں اس قافلے سے لے کر سیدھا ایک حویلی میں لے جائیں گے۔ میں اس حویلی کے اندر 1 دن کے اندر پہنچ جاؤں گا، اور اس حویلی کے اندر ہم لطف اٹھائیں گے۔ قافلہ روانہ ہو گیا۔ چند دنوں کے بعد قافلہ اس جگہ سے گزرا تو وہاں قیمتی لباس میں ملبوس گھوڑ سوار موجود تھے۔ انہوں نے لڑکی کو پہچان لیا اور لڑکی کو قافلے کے ساتھ اپنے گھوڑوں پر سوار کر کے اس حویلی کے اندر لے گئے۔ وہ لڑکی جیسے حویلی کے اندر پہنچی، کمرے کے اندر شاہی بستر موجود تھا۔ وہ بستر پر لیٹ گئی اور اسے نیند آ گئی۔ اس نے نیند میں دیکھا کہ اس کے بائیں طرف ایک آدمی اپنے ہاتھ میں چھڑی لیے کھڑا ہے، اور اس چھڑی سے روشنی ہی روشنی، نور ہی نور نکل رہا ہے، اور اس نور سے سارا کمرہ روشن ہو گیا ہے۔ جب دوسری طرف وہ دیکھتی ہے تو اس کا جسم ناپ برداشت کرنے والی آگ میں جھلس رہا ہے۔ اسی دہشت کے ساتھ اس کی آنکھ کھل گئی۔ وہ بہت پریشان ہو گئی۔ اس کی دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ اس نے اسی وقت اپنا قیمتی سامان اپنے ساتھ لیا اور باہر نکلی تو دیکھا کہ ایک حویلی کے پاس ایک اونٹ والا کھڑا تھا جو کہ ایک دوسری جگہ لے جانے کے لیے چند سونے کے سکے لیتا تھا۔ اس عورت نے کہا کہ مجھے تم مکہ مکرمہ پہنچا دو، میں تمہیں منہ مانگی قیمت دوں گی۔ مکہ مکرمہ حویلی سے 20 میل کے فاصلے پر تھا۔ اس اونٹ والے نے کہا کہ اگر تمہیں مکہ مکرمہ پہنچانا ہے
تو میں 2 گھوڑے لے کر آتا ہوں، گھوڑے پر ہم جلدی پہنچیں گے۔ وہ چند ہی لمحوں بعد 2 گھوڑے لے کر پہنچ گیا۔ وہ عورت گھوڑے پر سوار ہوئی اور سیدھا مکہ مکرمہ جا پہنچی۔ مکہ پہنچ کر حج کے فرائض ادا کرنے لگی۔ اسی دوران ہر لمحے اللہ سے ہاتھ اٹھا اٹھا کر معافیاں مانگنے لگی اور کہنے لگی، اے میرے رب، بے شک تو نے مجھے سیدھے راستے پر ڈال دیا۔ اے میرے مالک، تو مجھے معاف فرما دے، میں نے تیرے دیے گئے قیمتی نعمت کو غلط کاموں میں لگایا، میں نے اپنے جسم کو بیچنا شروع کر دیا، اے میرے مالک مجھے معاف کر دے۔ اتفاقاً اسی حج کے دوران ہی سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کا سپہ سالار مل گیا۔ سلطان کے سپہ سالار کو جب اس لڑکی نے دیکھا تو اس کے پاس گئی اور کہا، حضور آپ اور یہاں کیسے؟ سپہ سالار نے کہا، اے لڑکی تم یہاں کیسے؟ تمہارا کام تو یہاں نہیں۔ تو ان کی چونکہ پہلے ملاقات ہو چکی تھی۔ وہ ملاقات یوں ہوئی تھی کہ ایک دفعہ سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کا سپہ سالار پڑوسی بادشاہ کے ایک وزیر کو سلطان کا پیغام دینے کے لیے گیا تو اس وقت یہ وہی لڑکی اس وزیر کے کمرے میں اس کے ساتھ سونے کے لیے جا رہی تھی۔ سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کے سپہ سالار نے اسے منع کیا تھا کہ تم یہ کام چھوڑ دو، ایک مسلمان ہو کر یہ تم کام غلط کر رہی ہو، لیکن اس نے اس وقت سلطان کے سپہ سالار کو جھڑک کر وہاں سے چلی گئی۔ لہذا سپہ سالار اسے مکہ مکرمہ میں دیکھ کر حیران ہو گیا تو اس لڑکی نے سپہ سالار کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما دی۔ میری منزل تو غلط تھی لیکن میری منزل، میرا راستہ، میرا دل راستے میں تبدیل ہو گیا اور میں نے اللہ سے توبہ کر لی۔ اللہ سے تم بھی دعا مانگو گے وہ مجھے معاف کر دے۔ سپہ سالار نے کہا، بے شک وہ بڑا غفور الرحیم ہے، وہ تمہیں ضرور معاف کر دے گا۔ ان دونوں نے اکٹھے حج ادا کیا اور جب حج کی واپسی پر قافلہ تیار ہونے لگا تو اس لڑکی نے سپہ سالار کو کہا کہ میرے ساتھ کوئی اور نہیں، لہٰذا میں اس قافلے کے ساتھ چلنا چاہوں گی۔ تو سپہ سالار نے کہا کہ بے شک تم ہمارے ساتھ چلو، لیکن یہ حاجیوں کا قافلہ ہے اور میں ایک سپہ سالار ہوں، اگر میرے ساتھ ایک قافلے والے نامحرم لڑکی کو دیکھیں گے تو وہ مجھے کیا کہیں گے، لہذا تم میرے ساتھ نکاح کر لو، میں تمہیں اپنے ساتھ لے جانے کے لیے تیار ہوں۔ اس لڑکی نے سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کے سپہ سالار سے نکاح کر لیا اور اس کے بعد وہ سپہ سالار کی بیوی بن گئی۔ وقت آنے کے بعد وہی سپہ سالار کی بیوی اپنے شوہر کے ساتھ جنگ لڑتے ہوئے دونوں شہید ہو گئے۔ آپ دیکھیں کہ ایک عورت جس کی ہر رات کسی نہ کسی نامحرم مرد کے ساتھ بستر پر گزرتی تھی، وہ ایک شہید سپہ سالار کی بیوی بن گئی۔ اگر اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہ کرتا تو وہ کبھی شہید نہ ہوتی۔ یہ کہانی سن کر وہ لڑکی زار و قطار رونے لگی اور کہا، سلطان معظم آپ بھی اللہ سے دعا کرنا کہ وہ مجھے معاف کر دے۔ تو اتنے میں ایک سلطان کا وزیر بول اٹھا اور کہا، حضور اس لڑکی نے 5 آدمیوں کا قتل کیا، آپ اسے ایسے جانے دیں گے؟ تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اے وزیر یہ بات تم بھی جانتے ہو کہ اس لڑکی نے ان مردوں پر اس وقت حملہ کیا جب اس کو اپنی جان کا خطرہ تھا، اور اپنی جان بچانے کے بدلے میں اگر حملہ آور کو قتل کیا جائے تو اس کے بدلے قصاص نہیں ہوتا، لہٰذا عورت پر کوئی قصاص نہیں ہے، اس لیے اس عورت کو بغیر سزائے سنائے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے عدالت سے رخصت کر دیا، اور کہتے ہیں کہ وہ عورت بعد میں بڑی نیکوکار عورت بن گئی۔